اپنی اسی پیشین گوئی نیا پیرے سے نا، پھر اسی پیشین گوئی کے متعلق لکھتا ہے یہ ایک پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی یہ کہاں گیا صفحہ، جو 10 جولائی سن 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی، جس کا ما حصل یہ ہے کہ خدا تعالی نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے وہ نا شروع میں ہے فرزند دل پہلا یہ میرا لڑکا نا ورک یہ نکال کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی احمد بیگ نام ہے، اس کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام تھا احمد بیگ، اس کو کسی کام کی ضرورت تھی اس کے لیے، تو اس نے کہا میں تیرا کام تب کروں گا جب تو اپنی لڑکی کا رشتہ مجھے دے گا۔ یہ تو کوئی شرافت کا معیار بھی نہیں ہے نا، میں تیرا کام تب کروں گا۔ ہاں یعنی نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، یہ تو ویسے بھی انسانی شرافت جو ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، کام تیرا تب کروں گا جب تو اپنی لڑکی مجھے دے گا۔ پھر اس نے کہا اچھا دے دے لڑکی، کوششیں بھی کی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے۔ اب اس نے کہا اچھا جس کے ساتھ تم اس کا نکاح کرو گے نا وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور یہ لڑکی جو ہے آخر کار میرے ہی نکاح میں آئے گی۔ یہاں ایک ساتھی ہیں ہمارے، وہ نظامی صاحب، نام پتہ نہیں کیا ان کا، یہ نعیم کے والد صاحب کا نام اصغر نظامی صاحب، حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہیں۔ انہوں نے مجھے بات بتائی کہ یہ پڑھا کرتے تھے، ربوہ کالج تھا نا جو وہاں، تو قادیانی بھی ہوتے تھے، ٹسر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ جامعہ رضویہ آئے تو ابا جی وہاں پڑھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو قبلہ حضرت صاحب نے ان کو ایک بات کہی نظامی صاحب کو کہ وہاں قادیانی لڑکے ہیں، تم ان سے پوچھو کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح تو اللہ کی تقدیر میں لکھا گیا تھا، تم کہتے چلو یہاں نہیں پورا ہوا، جنت میں اس کے ساتھ نکاح ہوگا، تو کیا وہ لڑکی مرزا صاحب پر ایمان لا چکی تھی؟ اگر وہ ایمان لا چکی تھی تو بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ تو ہوگی جہنم کے اندر۔ اور بندہ جب کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو بیاہنے کہاں جاتا ہے؟ لڑکی والوں کے ہاں، اور لڑکی تو ہے جہنم میں، تو مرزا اکیلا تو نہیں جائے گا نا، باراتی بھی ساتھ جائیں گے۔
اور تم بتاؤ تمہارا جا کے بنے گا کیا؟ تو کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. وہ بڑے کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں, میں نے جا کے, میں نے کہا یہ ایک بزرگ ہیں فیصل لہل پور میں, اس وقت لہل پور ہوتا تھا نا, بزرگ ہیں لہل, انہوں نے مجھے یہ نقطہ بتایا تو بڑی وہاں پہ ٹسن بازی ہوئی, مرزائیوں کو بڑی آگ لگی. یہ ہمارے حضرت صاحب کو جنت میں پہنچایا, اللہ نے پہنچایا, اسی کتنے آئی. کیا لکھا ہے بھائی؟ احمد بیگ نام ہے, اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا. تو 3 برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا. اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے 2.5 برس کے عرصہ میں فوت ہوگا. اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. حاشیہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 96. اب اس کے بعد میں لکھنے ہیں اللہ سا یہ تقدیر مبرم. یہ کیا اس کو چھوڑو, تقدیر مبرم والا نکالو. اچھا قادیانی اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ تو 3 سال کے اندر اندر مر گیا تھا نا, وہ مر گیا تھا, لیکن اصل پیشین گوئی کیا تھی؟ نکاح کی, کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا. وہ تو 40 سال تک وہ مرزا احمد بیگ جو ہے نا, وہ اس مرزا احمد بیگ کے داماد نے 40 سال تک عرصہ اس محمدی بیگم کے ساتھ گزارا. اسی پیشین گوئی کے متعلق مرزا صاحب یہ بھی لکھتے ہیں نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے, جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی. مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 399 399. تقدیر مبرم ہے. اصل میں یہ تقدیر مبرم بھی سمجھنے والی بات ہے. یہ تقدیر جو ہے نا, تقدیر یوں سمجھو یہ ایک نیچے لکھی ہوئی ہے, ایک اوپر. یہ جو نیچے والی ہے نا یہ چینج ہو سکتی ہے تقدیر. مثلا اس تقدیر میں لکھا ہے یہ بیمار ہوگا, اور اوپر والی تقدیر میں لکھا ہے اگر فلاں بندہ دعا کر دے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ یہاں نہیں لکھا, یہ اوپر لکھا ہے. یہ جو ہے نا نیچے والی یہ ہے شبیہ بالمبرم, یہ پکی تقدیر کے مشابہ ہے لیکن پکی نہیں. جو اوپر والی ہے نا تقدیر مبرم یہ نہیں چینج ہوتی,
یہ نہیں کہ وہ جو آتا ہے نا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ کون سی تقدیر ہے؟ جو شبیہ بالمبرم ہے، وہ جو اوپر ہے نا اللہ کے علم میں، وہ تقدیر مبرم اللہ کا علم ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اب کیا ہے؟ پھر اسی نکاح کے متعلق پھر لکھا، اسی نکاح کے متعلق پھر لکھا، اشتہار 10 جولائی سن 1887 کی پیش گوئی کا انتظار کریں، جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ ہوا، یہ شاید قرآن شریف کی احق ہو، قل ای و ربی انہ لحق وما انتم بمعجزین زوجناکہا لا مبدل لکلماتی وَإِنْ يَرَوْا آیَةً کی گل عربی لکھنی اوکھی، یعرضوا وَيَقُولُوا سحر مستمر، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے۔ اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے، اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے تیرا نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے، اور کہیں گے یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔
اب دیکھ لیجئے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کے لیے کتنے زبردست الفاظ میں پیشین گوئیاں کی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، تقدیر مبرم ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے خود تیرا نکاح عقد باندھ دیا ہے، میں نے باندھ دیا ہے۔ جب اللہ اس طرح کی کوئی بات فرماتا ہے نا، پھر اس کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا نا۔ مثلا حوض کوثر کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تجھ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ حالانکہ ابھی عطا نہیں ہوا، عطا کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن، لیکن اللہ پہلے ہی کہتا ہے۔ یعنی اب یہ جو الفاظ ہیں بالکل، اور ہم نے تیرا عقد باندھ دیا ہے، یعنی جس طرح کچھ بھی ہو جائے کوثر سرکار کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر یہ اللہ کا فرمان ہوتا کہ ہم نے تیرا عقد باندھ دیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت محمدی بیگم کو اس کے نکاح میں آنے سے نہ روک سکتی، لیکن بیچارہ حسرت ہی لے کے دنیا تو چلا گیا۔ ہاں؟ ایک بھی نہیں ہوئی پہلی، میں پہلی نو طلاق دیتی سی نا، اس کے بعد ایک اور ہوئی سی۔ یہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 350، آسمانی فیصلہ صفحہ 40۔